1857 میں مغل حکومت کا جنازہ نکل گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا اور مغل خاندان کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، کوئی خاندان میں رہا ہی نہیں۔ تو جب یہ صورتحال پیش آئی تو ایک دم ملک کے اندر پھر ابال آیا انگریز کے خلاف۔ اس وقت جو جہاد ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوئے تھے، اسی وقت کے جو جہاد اپنے بزرگوں نے لڑے تھے وہ شاملی کا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ ضامن شہید صاحب، ان لوگوں کا یہ دور ہے۔ دیکھو دور یہاں سے شاہ ولی اللہ صاحب، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم یہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ شاہ عبد العزیز کے نواسے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی، یہ ان کی لڑکی کے لڑکے ہیں، شاہ محمد اسحاق صاحب۔ شاہ محمد اسحاق صاحب کے زمانے میں جب یہ دہلی میں پڑھاتے تھے تب سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید بریلوی کا جہاد ہوا، اور شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی۔ یہ ہے سلسلہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے شاگرد، ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز، ان کے شاگرد شاہ محمد اسحاق جو ان کے لڑکی کے لڑکے نواسے ہیں، نیفیو ہیں، پھر ان کے شاگرد شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد شاہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی۔ اور یہ شاہ عبد الغنی کا زمانہ ہے جس زمانے میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا 1857 کا، اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے وہاں چلے گئے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے وارنٹ تھا، اور اس وارنٹ میں شاہ عبد الغنی چپکے سے چھپتے مکہ چلے گئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے شاگردوں کا زمانہ آ گیا۔ ان بزرگوں نے پہلے تو میدان میں انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا، شاملی کی جنگ لڑی انگریزوں کے ساتھ، لیکن وہ تو بڑا طاقت رکھنے والی گورنمنٹ تھی، اور یہ نہتے تھوڑے سے لوگ تھے، کامیاب سکسیسفل نہیں ہو سکے، اور جہاد میں کامیابی نہیں ہو سکی، جہاد ناکام ہو گئے۔ ناکام ہونے کے بعد ان تینوں پر وارنٹ آئے، انگریز کے وارنٹ آئے، حضرت حاجی صاحب پر بھی، حضرت گنگوہی پر بھی، حضرت نانوتوی پر بھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو چپکے سے چلتے چلتے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں چلے گئے، وہ تو آخری پوری زندگی مکے ہی میں رہے۔ حضرت حاجی صاحب کوئی بڑے عالم نہیں تھے، وہ قافیہ تک پڑھے ہوئے تھے، وہ پورے عالم نہیں تھے، مگر اپنے دو شاگردوں سے یہ کہہ کر گئے تمہیں یہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ دو شاگرد بہت بڑے علماء تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ بڑے علماء تھے، ان کو یہ کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اب وارنٹ ان کے بھی خلاف ہے، اور پیر کا حکم ہے یہ کہ تمہیں ہندوستان میں ہی رہنا ہے۔ وارنٹ 3 سال تک رہا، ان 3 سال میں حضرت نانوتوی تو ہاتھ ہی نہیں آئے، 3 سال تک چھپے رہے، اور حضرت نانوتوی تو ہاتھ ہی نہیں آئے، کیونکہ حضرت نانوتوی قدس سرہ ایسے سادہ تھے کہ کوئی انہیں پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ 4 حرف بھی جانتے ہوں گے، بالکل جیسے دیہات کا آدمی ہے، ایک موٹی سی لنگی اور ایک کرتا لٹھے کا اور ایک کندھے پر لنگی ڈالے پھرتے تھے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کوئی مولوی۔ ایک مرتبہ ان کے ایک جگہ پر ان کو پولیس کو مخبری ہو گئی کہ مولانا قاسم صاحب فلاں گھر میں ہے، پولیس نے اس مکان کا گھیرا ڈال دیا، مولانا کو معلوم ہوا مولانا گھر میں تھے، مولانا کو معلوم ہوا مولانا لنگی ڈال کر کے چلے، دروازے پر پہنچے تو پولیس نے روکا اور یہ کہا کہ اس گھر میں مولانا قاسم صاحب ہیں، تو 2 قدم ذرا اس کی طرف بڑھے، کہنے لگے ہاں ابھی تو یہاں تھے، یا پہلے کھڑے تھے ادھر اشارہ کر کے کہا کہ جی ہاں ابھی تو یہاں تھے، تو پولیس والے اندر گھسے، یہ نکل گئے، اللہ جانے کا۔ عجیب عجیب اس زمانے کے قصے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت تفریح کرتے کرتے دیوبند کے قریب میں ایک مانکی گاؤں ہے، طلبہ تفریح کرتے کرتے سڑک پر نکل جاتے ہیں، تو حضرت تفریح کرتے کرتے وہاں پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت اور گاؤں میں چلے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز، ان لوگوں نے کہا یہ مولوی آیا اسے کو نماز پڑھائے، امام اتفاق سے نہیں تھا، تو حضرت نے نماز پڑھائی اور اللہ جانے کیا ہوا کہ دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پہلی رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں بھی وہی پڑھی، بھول گئے یا اللہ جانے کیا ہوا۔ بس سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں نے شور مچایا، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی نماز تو ہو گئی، یہ تو ٹھیک نہیں کیا میں نے، لیکن نماز تو ہو گئی، نماز دوبارہ نہیں پڑھنی، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا نہیں، نماز نہیں ہوئی، ہم کل دیوبند جا کے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا پوچھ لیجیے۔ خیر حضرت سنت پڑھ کر گھر چلے آئے، مغرب تو ہوگی، دوسرے دن صبح گاؤں کے 10-15 آدمیوں کا وفد آیا دارالعلوم میں اور کہا یہاں بڑا مولوی کون ہے، یہ دیوبند کی زبان ہے، بڑا مولوی کون ہے، یہاں سب سے بڑا مولوی کون ہے۔ تو طالب علم حضرت کے پاس لے گئے، حضرت نانوتوی کے پاس۔ اب وہ سارے وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہی تو تھے نماز پڑھانے والے، تو اب سارے جا کے باادب بیٹھ گئے۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو، تو بولتے نہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو، تو بہت پوچھا تو ایک بولا، کہنے لگے اجی حضرت جی تو کل وہیں کہہ دیتا کہ میں ہی بڑا مولوی ہوں تو ہم یہاں نہ آتے۔ ایک مرتبہ حضرت تفریح کر کے آ رہے، راستے میں ایک آدمی دیہات سے گنا لے کر کے آ رہا ہے، شوگر کین، اور وہاں ہمارے یہاں جب گنا کا زبان آتا ہے تو اس کا رس نکال کر کے اس میں چاول پکا کر کے گنا کی کھیر پکتی، تو وہ گنا گاؤں میں سے گنا لے کر آ رہا ہے، حضرت نانوتوی کے لیے ہدیہ لا رہا ہے، گفٹ لا رہا ہے، اور وہ اتنا بھاری گٹھڑ باندھ کر کے اس کو بوجھ ہوا، راستے میں ایک جگہ پر اتار کر کے سستا رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ حضرت ادھر سے آ رہے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ ارے بھائی تجھے نہیں، حضرت وہاں سے گزرے تو اس نے کہا بے او مولوی یہ گٹھڑ میرے سر پہ دھر دے، یہ گٹھڑ میرے سر کے اوپر رکھ دے۔ تو حضرت نے جب اٹھوا رہے تو حضرت نے اٹھواتے وقت قسمت کے مارے اس سے کہہ دیا کہ ارے تجھے بوجھ لگے تو لا میں اٹھا لوں، تو کہنے لے اٹھا لینا پھر۔ خیر حضرت نے وہ گنا اٹھا لی اور وہ آگے آگے چل رہا ہے، حضرت پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اب دیوبند کی طرف چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، ارے تو کہاں سے آ رہا ہے، اس نے میں فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں، کیوں آ رہا ہے، اس نے کہا مولوی قاسم کے لیے گنا لایا ہوں، وہ گنا کی کھیر پکا کر کھائے گا اس لیے میں یہ گنا اس کے لیے لایا ہوں۔ اب حضرت سن رہے ہیں کہ انہی کے لیے کوئی ہدیہ آ رہا ہے۔ حضرت نے کچھ نہیں بولا، باتیں کرتے گئے، جب میں دیوبند قریب آیا تو حضرت نے کہا لے بھی اب تیرا دیوبند تو آ گیا، لے تو اپنا گٹھڑ لے، تو اپنا راستہ ناپ، میں اپنے راستے پر جاؤں۔ تو اس نے وہ گنا لے لی اور حضرت الگ راستے پر چلے، یہ الگ راستے گئے۔ وہاں ایک مسجد ہے، چھتے کی مسجد، اس مسجد میں حضرت نانوتوی رہتے تھے، وہاں کمرہ تھا، تو حضرت جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ اب یہ گٹھڑ گنا کی اٹھائے، مدرسے پر پہنچا، اس نے طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں رہے، تو طالب علموں نے کہا کہ اس مسجد میں رہتے ہیں۔ خیر وہ مسجد میں پہنچا، وہاں طالب علم پوچھا بھی مولوی قاسم کہاں ہے، انہوں نے کہا اس کمرے میں۔ تو اس نے گنا گٹھڑ باہر رکھا اور اندر جا کر کے حضرت سے ہی پوچھتا ہے مولوی قاسم کہاں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھی کو مولوی قاسم کہتے ہیں۔ تو کیا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی، اس نے کہا اچھا تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی اس لیے مولوی قاسم بنا ہے، اور نہیں دی، واپس آیا۔ پھر طالب علموں سے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہے، طالب علموں نے کہا وہی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب اسے یقین آیا، آ کر اس نے معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا کہ معافی مانگنے کی کیا بات ہے، بھئی تجھے بھار ہو رہا تھا، میں نے تیری مدد کر دی، کیا برا کیا۔ غرض وہ عجیب و غریب قسم کے اتنے سادے تھے کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی 4 حرف بھی جاننے والا ہوگا، اس لیے 3 سال مسلسل پولیس ان کے پیچھے پڑی رہی، مگر وہ تو کہیں ہاتھ ہی نہیں آئے، اور 3 سال کے بعد وارنٹ کی مدت پوری ہو گئی، عام معافی کا اعلان ہو گیا۔